پیغام نکاح کا مصنون طریقہ، مطلب یہ ہے کہ صراحت کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریق پر عدت کے اندر کرنے میں گناہ نہیں۔ مثلا یوں کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا جوڑا بھی ملا دے، انشاءاللہ میں تمہارے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس عورت سے جسے طلاق بائن مل چکی ہو عدت کے اندر ایسے مبہم الفاظ کہنا بھی جائز ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، جبکہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری یعنی تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبردار کر دینا۔ عدت کا زمانہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے ہاں گزارو۔ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے عدت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ کو اطلاع دی تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے، جنہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا، ان کا نکاح کرا دیا۔ ہاں، رجعی طلاق کی عدت کے زمانے میں بجز اس کے اپنے خاوند کے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اپنی رغبت ظاہر کرے، واللہ اعلم۔ یہ فرمان کہ تم اپنے نفس میں چھپاؤ یعنی منگنی کی خواہش اور جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، تمہارے رب اے نبی ان کے سینوں کی پوشیدگیوں کو اور ظاہر کو جانتے ہیں، اور جگہ ہے کہ میں تمہارے چھپے کھلے کا جاننے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں ضرور ذکر کرو گے، اس واسطے اللہ نے تنگی ہٹا دی۔ لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، یعنی زناکاری سے بچو۔ ان سے یوں نہ کہو کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی وغیرہ۔ عدت میں ایسے الفاظ کا کہنا حلال نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور سے عدت میں کر لے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا اظہار کرے۔ پس یہ سب اقوال اس آیت کے عموم میں آ سکتے ہیں، اسی لیے فرمان ہوا کہ مگر یہ کہ تم ان سے اچھی بات کرو، مثلا ولی سے کہہ دینا کہ جلدی نہ کرنا، عدت گزر جانے کی مجھے خبر کرنا وغیرہ۔ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح منعقد نہ کیا کرو۔ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں، اگر کسی نے کر لیا اور دخول بھی ہو گیا یعنی ہم بستری، تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب آیا یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے، اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا یعنی ہم بستری نہیں کی، تو ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، اور جب اس کو پہلے خاوند کی عدت گزر جائے تو یہ شخص من جملہ اور لوگوں کی طرح نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اور اگر دونوں میں ملاپ بھی ہو گیا ہے، جب بھی جدائی کرا دی جائے گی اور پہلے خاوند کی عدت گزار کر پھر اس دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی، اور پھر یہ شخص اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے کا مأخذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا تو اسے اس کے خلاف سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، جیسے کہ قاتل اپنے مقتول کے ورثے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ امام شافعی نے امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ اثر روایت کیا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو امام صاحب کا ہی تھا، لیکن جدید قول آپ کا یہ ہے کہ اسے بھی نکاح کرنا حلال ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ والا یہ اثر سندن منقطع ہے، بلکہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور فرمایا ہے کہ مہر ادا کر دے، اور عدت کے بعد یہ دونوں آپس میں اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، اس کا لحاظ اور خوف رکھو، اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمان باری کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو، ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اسے پاک رکھو، ڈر خوف کے حکم کے ساتھ ہی اپنی رحمت کی طمع اور لالچ بھی دلائی، اور فرمایا کہ رب عالم خطاؤں کو بخشنے والے اور حلم و کرم والے بھی ہیں۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔